بسم اللہ 7 نام اللہ کے. کس نام کے ساتھ؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قیوم ہے. یہاں کس نام کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے؟ طلبہ جانتے ہیں کہ اسم مفرد ہے جس کی جمع اسماء. اگر بھی اسماء اللہ ہوتا تو سارے نام مراد ہوتے. بسم اللہ ایک نام، لیکن اس میں مفرد اگر مضاف ہو تو وہ عموم پر دلالت کرتا، اس میں جمع کا معنی آ جائے، عموم پر دلالت کرتا. یا اسم مضاف اور اللہ کلمۃ الجلالہ مضاف ہے، یہ ترکیب اضافی، اس میں عموم آ گیا. معنی اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بسم اللہ کتنی ایک بھاری بابرکت اور وزنی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ آغاز کر رہا. قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمت واحد ہے، نعم اس کی جمع ہے، نعمتیں. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے. ایک نعمت، نعمہ واحد. یہاں بھی وہی ہے، ایک نعمت نہیں. نعمہ لفظ مفرد ہے اور یہ مضاف ہے، نعمت اللہ. لہذا مراد اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں. تو کلمہ مفرد اگر مضاف ہو تو اس کے معنی میں عموم ہوگا. بسم اللہ اسم مضاف اور اللہ مضاف الیہ، تو اس کے معنی میں عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کے ساتھ آغاز کرو. تو پھر یہ آغاز بڑا بابرکت ہے. اس میں خالق کائنات کے تمام ناموں کا وسیلہ، واسطہ اور آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام بعض اوقات ایسی دعائیں کرتے جن میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہوتا. بالخصوص ایک دعا مسند احمد کی حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے، اس میں سارے ناموں کا ذکر. اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سارے ناموں کے واسطے سے، تمام ناموں کے وسیلے سے. آگے 4 چیزیں ان ناموں کی تفصیل. سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے رکھے ہیں، جو بھی نام تو نے اپنے رکھے ان تمام ناموں سے اور ان کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. او انزلتہ فی کتاب، جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، قرآن میں، حدیث میں، ان ناموں کے واسطے سے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. او علمتہ احدا من خلقک، یہ جو نام تو نے قرآن یا حدیث میں نہیں اتارے مگر کسی اپنے خاص بندے کو تعلیم فرما دی، خاص تعلیم فرما دی، ان ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اب اس کا اثر تھا بھی فی علم الغیب عندک، ان ناموں کے واسطے سے بھی جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں. اب ہم اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام ناموں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے. حدیث میں آتا ہے جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ شفاعت کا مطالبہ کریں گے نبی علیہ السلام سے، آپ جا کر سجدے میں گر جائیں کہ شفاعت میرا مقام ہے، میں شفاعت کروں گا تاکہ حساب و کتاب شروع ہو. سجدے میں گر جائیں. حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت اس سجدے میں جو بڑا طویل ہوگا مجھ پر اپنی حمد و ثنا اس وقت کھولے گا، اپنی تعریف، اپنے محامد جو آج تک کسی کو تعلیم نہیں فرمائے، اسی روز ان محامد کا، ان ناموں کا، ان صفات کا مجھ پہ انکشاف ہوگا. سجدے میں گرا رہوں گا، پڑا رہوں گا، اور اللہ کی طرف سے وہ نام میرے دل میں آتے جائیں گے اور میں وہ نام اور وہ ذکر اور وہ محامد ادا کرتا رہوں.
جو اللہ کے خزانہ غیب میں اب تک قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ تمام ناموں کا واسطہ، جو قرآن میں ہے ان کا، حدیث میں ان کا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو تعلیم دے دی ان کا، اور جو نام اب تک اس کے خزانہ غیب میں ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے طلب پر ان ناموں کو جاری فرمائے گا، ان کا بھی واسطہ۔ بسم اللہ ان تمام ناموں کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں۔ اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں کسی توجہ کے بغیر، لیکن آج جو تفصیل سامنے آئی اس تفصیل کا استحضار رکھیں کہ بسم اللہ کہہ کر میری کیا مراد ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے تمام ناموں کا واسطہ پیش کر رہا ہوں، اور تمام ناموں کے واسطے سے، وسیلے سے جو اللہ تعالیٰ کو پیش کیے ہیں اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ جب یہ الفاظ ہوں گے اور یہ معنی کا استحضار ہوگا، یقیناً اس کام میں بڑی برکت ہوگی۔